العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج کے اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور سائنس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے لفظ کشائی کرنے کی جرات کرنے جا رہی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، کہ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے صبح پر جو دل پر اثر کرے۔ برادران اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کراتا ہے۔ آج قدم قدم پہ سائنسی ایجادات ہے، مادیت کی نئی نئی شقاقات کا چرچا ہے، انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلی ہے، بلندیاں اس کے سامنے سمٹ چکی ہے، حقیقت کو جاننے کا جذبہ عروج پر ہے، اور یہی چیز سائنسی تحقیقات کا محور بنی ہوئی ہے۔ خدا بند قدوس نے بھی اپنے انسان کی گروہ کو کھول دیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمنڈے ڈال رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے، زمین کا پوچیدہ خزانہ نکال رہا ہے۔ غرض کیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات اسلام کے لیے چیلنج ہے۔ کیا مذہب اسلام پر اس کی صداقت و حقانیت پر کوئی زور پڑتا ہے کہ اس سے اسلامی عقائد پر کوئی حرف آتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے اسلامی عقائد کی تائید ہوتی ہے، قرآنی دعوے کی حقانیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کہ چاند اور سورج تمہارے تابع ہے، تمہارے حکم کے فرمانبردار ہے، دنیا کی ہر چیز تمہارے تابع ہے۔ یہ بلند پہاڑ، یہ دریائے شور، یہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ پرآبشاب موجی، چمکتا ہوا چاند، یہ جگمگاتے ہوئے ستارے، یہ چڑھتا ہوا سورج، یہ چرند و پرند، صحرا کے سب تمہارے تابع ہے اور غلام ہے۔ لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا محض یہ افسانہ ہے، بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کروڑوں میلوں اونچائی پر طلوع ہونے والا سورج، ہزاروں میلوں بلندیوں پر چمکنے والا چاند ہمارے تابع کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چاند اور ستاروں پر کمنڈے ڈالنے والے سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآنی دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ اس طرح جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے معراج کرا کر ہم کلامی کا شرف عطا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے کہا آج رات میں نے بیت المقدس کا سفر کیا، راتوں رات آسمان پر گیا، خدا سے ہم کلامی کیا تو مشرکین مکہ انکار کر بیٹھے۔ اتنی قریب مدت میں جنت اور دوزخ کا سفر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بیت المقدس کا سفر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ہوائی جہاز سے ایجاد ہوا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، زبانیں گنگ ہو گئی، ماننے پر مجبور ہو گئے کہ انسانی دماغ کا بنایا ہوا یہ ہوائی جہاز منٹوں میں میلوں کا سفر کرا سکتا ہے تو خدا کا بنایا براق جنت اور دوزخ کی سیر کیوں نہیں کرا سکتا؟ آج سائنس کہتی ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس کے دل کی دھڑکن چند لمحوں کے لیے بند ہو جاتی ہے، روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ میرے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ جب تمہیں چھینک آئے الحمدللہ کہہ لیا کرو، جس کا فلسفہ یہی تھا کہ چھینک کے بعد خدا نئی زندگی بخشتا ہے، جس کے شکر میں الحمدللہ کہنے کی ترغیب دی۔ یہ ہے مذہب اسلام کے چند عقائد جن کی تحقیق سائنس بھی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام کو سائنسی پیمانے پر نہیں تولا جا سکتا، جیسے ہمالیہ پہاڑ کو سیراب کے میدان میں نہیں تولا جا سکتا، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ اسلام کا تعلق، اسلام کا رشتہ انسان کی روح کے مانند ہے، انسان کی روح کے مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں متاع عشرت کے باوجود انسان حقیقی خوشی و خوشحالی سے محروم ہے۔ دور جدید نے انسان کی جسمانی تقاضوں کو تو پورا کیا لیکن روحانی تقاضوں کو پورا نہ کر سکا۔ سائنس نے انسان کو مادیت کا ساز و سامان تو بہت دیا مگر اس کے خدا کو اس سے چھین لیا، جسم کی خوراک کا انتظام تو کیا مگر روح کے فاقے کے دلدل میں لے جا کر چھوڑ دیا، جس کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کیا خوب رونا رویا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے کفار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے غم و پیچ میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے غم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ظرف کر نہ سکا،
جس نے سورج کی شعاع کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاع کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تحریر سحر کر نہ سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔